میں اور ماجد صبح 10 بجے سے کلینک کے باہر بیٹھے تھے۔ ابھی تک ہماری باری نہیں آئی تھی۔ تقریباً شام کے 3 بج گئے تھے، مگر ڈاکٹر صاحبہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ میرے شوہر ماجد کی جاننے والی تھیں۔ ماجد نے مجھے خود بتایا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ اس کی جاننے والی ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے ہمیں اندر نہیں بلایا تھا۔ جب 4 بجنے کے قریب ہوئے تو میں نے ماجد سے منت کی، ماجد اٹھو، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، ایسے تو ہمیں شام ہو جائے گی، ہماری باری نہیں آئے گی۔ میری بات پر ماجد بھی پریشان سے ہو گئے۔ تم صحیح کہتی ہو، مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جہاں تم نے پہلے چلنے سے منع کیا تھا۔ ماجد نے پچھلے کلینک کی طرف اشارہ کیا تو میرے چہرے پر پھر سے بل پڑ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ اب اور کیا کر سکتے تھے، کیونکہ اس کلینک میں تو جگہ نہیں تھی۔ ماجد جس کلینک کا بتا رہے تھے وہاں پر رش بھی کم ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے اسی وقت رکشہ کیا اور جلدی سے اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ پھر مجھے سرکاری ہسپتالوں سے ڈر لگتا تھا کہ شروع سے ہی امیر گھرانے میں پلی بڑھی تھی، ہمیشہ پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس آنے جانا ہوا تھا، میں نے کبھی سرکاری ہسپتال کا منہ بھی نہ دیکھا تھا۔ پھر مجھے خواتین کے امراض کے لیے موجود ڈاکٹر سے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی ویسی بات ہوگی آپ مجھے میری مرضی کے ہسپتال میں لے جائیں گے، پھر چاہے وہاں پیسے کم لگیں یا زیادہ، یہ آپ کا سر درد ہوگا۔ ماجد بھی اس سب کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تبھی وہ مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن وہاں رش تھا، ہمیں جگہ نہ ملی تو دوسرے کلینک آ گئے۔ یہاں پر موجود ڈاکٹر نادیہ نے میرا چیک اپ کیا۔ اس کے بعد نہ جانے کیا بات ہوئی کہ میرے شوہر نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا، میرے شوہر نے مجھے ہی کیوں باہر بھیج دیا، لیکن اس کی وجہ بعد میں سمجھ آئی جب وہ اترے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر آئے۔ میں ان سے پوچھتی رہ گئی، بتائیں نا کیا بات ہے ماجد، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ ماجد کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ کچھ بتا نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا گھر چل کر سب بتا دوں گا، فی الحال میں نہیں چاہتا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو۔ مجبوراً میں ان کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے اولاد پیدا کرنے کے چانسز بہت کم ہیں، اگر میں چاہوں بھی تو بچے پیدا کرنے کی صورت میں میری جان جا سکتی ہے۔ میرے شوہر ماجد کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا تو کلیجہ کٹ گیا۔ عورت چاہے کوئی شہزادی ہی کیوں نہ ہو، خوبصورتی میں ملکہ کیوں نہ رکھتی ہو، لیکن جب تک اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، اور یہی دکھ مجھے بھی ستا رہا تھا۔ میں اپنے شوہر مجھے دروازے پر کسی کی آہٹ کا احساس ہوا، دیکھا تو اماں ہاجرہ پیچھے کھڑی تھیں۔ اماں ہاجرہ میری ساس تھیں، ان کو میں بچپن سے ہی اماں ہاجرہ کہتی آئی تھی۔ کہاں اماں ہاجرہ اور کہاں میری شان و شوکت والا گھر، وہ تو میرے گھر میں ایک معمولی سی ملازمہ تھیں۔ میں نے ہی ان کے بیٹے کو پسند کیا تھا، جس کے بعد آج میں ان کے گھر پر پڑی رل رہی تھی۔ ان لوگوں نے شادی کے تقریباً 6 مہینے بعد ہی میری بے قدری شروع کر دی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب میں اس گھر میں پہلی بار دلہن بن کر آئی تھی۔ میرے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں، ان کی دعاؤں کا ساتھ نہیں تھا، بلکہ ان کی ناراضگی اور خفگی لے کر میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اماں ہاجرہ کا بیٹا ماجد ہمارے گھر میں ملازم تھا، یہ دونوں ہی دل جمی سے کام کرتے۔ میری ماں ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھی، جبکہ میرا باپ ایک ادارے میں ملازم تھا۔ بس اسی وجہ سے وہ مجھے وقت نہ دے پاتے۔ میں سارا دن نوکروں کے سہارے جیتی، انہی سے کھانا کھاتی اور انہی کو اپنا ماں باپ جیسا تصور کرنے لگی۔ اماں ہاجرہ نے مجھے بیٹی جیسا پیار دے کر پالا تھا۔ میں جب بھی پریشان ہوتی اسی کی آغوش میں جا چھپتی۔ اماں ہاجرہ کا بیٹا ماجد ہمارے گھر میں ڈرائیور تھا، یہ زیادہ تر باہر ہی رہتا، لیکن جب سے اماں ابا نے بڑی بڑی گاڑیوں میں جانا شروع کیا تھا ان کے ڈرائیور بھی بدل گئے تھے۔ وہ یونیفارم والے اور ہٹے کٹے 6 فٹ کے مضبوط لوگ تھے، جن کے ساتھ اماں ابا سفر کرتے اور انہیں اپنے گارڈز کے طور پر بھی استعمال کرتے، جبکہ ماجد دبلا پتلا سا نوجوان تھا۔ پہلے تو وہ گاڑی چلا لیتا تھا، مگر آج کل اماں ابا نے اسے گھر میں سودا سلف لانے پر رکھا تھا۔ رفتہ رفتہ میری اور ماجد کی دلچسپی ایک دوسرے میں بڑھتی گئی تھی، اور یہیں سے ہماری محبت کا پودا تناور ہوتا گیا۔ اماں ہاجرہ جان بوجھ کر ہمیں اکیلے بیٹھنے کا موقع دیتی، اور پھر میں تو گھر کی 4 دیواری میں بند تھی۔ محبت کے معیار کا اور تقاضوں کا مجھے پتہ نہیں تھا، بس ماجد جو کہتا میں کرتی جاتی۔ یہ بھول گئی تھی کہ میں شہزادی اور وہ ایک پتھر کاٹ مزدور ہے۔ میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا اور ماجد کے پیار میں کھوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بات شادی تک آ پہنچی۔
جب اماں ابا کو اس بات کی بھنک پڑی تو وہ غصے سے تل ملا اٹھے۔ انہوں نے ماجد کو گھر سے باہر نکالنے کا کہا، مگر میں نے اپنی جان لینے کی دھمکی دے کر اپنے اماں ابا کو چپ کروا دیا۔ بالآخر اماں ابا اپنی رسوائی کے ڈر سے میری شادی ماجد سے کرنے پر راضی ہو گئے، کیونکہ میں نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر وہ میری شادی ماجد سے نہیں کریں گے تو میں انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ بہرحال مجھے صرف اور صرف پیار محبت سے مطلب تھا، میرے لیے آسائشیں اور دولت اتنی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ تبھی میں نے ماجد کا ساتھ کی حامی بھری اور ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اپنی محبت کی شادی میں بندھ کر اماں ہاجرہ کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اماں ہاجرہ اور ماجد مجھے اتنا ہی پیار دیں گے جیسا مجھے میرے ماں باپ کے گھر میں ملتا تھا، مگر یہاں آ کر احساس ہوا کہ صرف پیار محبت کی باتیں ہی سب کچھ